अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है एंग्जाइटी। आज की मेरी वीडियो में कोशिश होगी कि मैं आपको आसान तरीके से समझा सकूँ कि एंग्जाइटी है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें पिछले से 1 साल में रब्ता किया, मैसेजेस आए, कॉल्स आईं, और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से ये एंग्जाइटी जो है ये बढ़ रही है। और उनकी वजूहात की तरफ तो हम बाद में बात करेंगे, ट्रीटमेंट की तरफ। लेकिन पहले मैं आपको समझा दूं कि ये है क्या। सोचना अच्छी चीज़ है, जहन अल्लाह ने हमें दिया है, तफक्कुर करो, तदब्बर करो, सोचो। लेकिन एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहना, और ख़ास तौर पे मनफी चीज़ों के बारे में बार बार सोचते रहना, मुस्तकबिल से डरते रहना, माजी के पछतावों के बारे में सोचते रहना, लोगों को माफ़ ना करना, तो इस वजह से ये एंग्जाइटी की बीमारी सामने आ सकती है कि इंसान जो है वो मुस्तकबिल के अंदेशों में पड़ा रहता है, माजी के पछतावों में पड़ा रहता है, हाल को बदहाल कर देता है। ख़याल उसके सारे के सारे इधर उधर हुए हुए होते हैं, कुछ उसे समझ नहीं लग रही होती मैं क्या करूं, और मायूस हो रहा होता है वो इंसान बार बार सोच के। तो वैसे तो ये ख़यालात के साथ जुड़ी हुई बीमारी है, लेकिन एंग्जाइटी जब बढ़ती है, इंसान बुरा सोच रहा होता है कि जैसे पता नहीं मेरे साथ कुछ, मेरे मेरे अंदर कुछ मसला है, मेरे अंदर कोई बीमारी है, तो फिर ज़्यादा सोचते सोचते ये जिस्मानी शक्ल इख्तियार कर लेती है। जैसे कि हार्ट रेट, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, घबराहट तारी हो जाएगी, सांस फूलने लग जाएगा। इसी तरह से नींद का मसला भी हो सकता है कि नींद नहीं आएगी। इसी तरह से हार्ट अटैक का सोच के कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, तो वो दिल का दर्द जो है ना बाएं साइड पे, उसको महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जल्दी थकावट होगी, और इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल हिल के रह जाती है। बाहर लोगों से मिलना मसला बन जाता है, अगर कहीं किसी जगह पे रश हो तो फ़ौरन वही सिम्टम्स जो है ना, वही अलामात आनी शुरू हो जाती हैं, दिल की धड़कन तेज़ होती है, घबराहट स्टार्ट हो जाती है। तो फिर इंसान जो है वो ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना ही छोड़ देता है। तो आपको अगर इनमें से कोई भी अलामात हैं, या कहीं आप हस्पतालों तक जा पहुँचे हैं, हस्पताल में आपने अपने सारे टेस्ट कराए और वो सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, और आप परेशान हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा कि हम क्या करें, तो ये आज की वीडियो आप सबके लिए ही है कि ये जो एंग्जाइटी है इसको हमने कैसे ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट से पहले हम ये देखते हैं कि क्या आज का इंसान गलतियां कर रहा है कि ये एंग्जाइटी तेज़ी से फैल रही है, कि अभी हमें स्ट्रेस को भी मैनेज करना पड़ रहा है। तो उसमें एक बहुत बड़ी वजह है, जो कि जिसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख़यालात की वजह से होती है। और ख़याल चूँकि करप्ट हो जाता है, ख़याल आपके बिल्कुल ऐसे होते हैं कि आप हर नेगेटिविटी की तरफ जा रहे होते हो। मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो, नहीं कि आपके जहन में अगर कोई भी बात आएगी तो आप उसका ख़तरनाक एंड ही निकालोगे, तो जिसकी वजह से आपके ख़याल ख़राब होता है, तो उसकी वजह से हालात भी बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। एक बड़ी वजह कुरान पाक को तर्जुमे से ना पढ़ना है। कुरान पाक को अगर हम तर्जुमे से पढ़ें तो ये शिफा है। और कैसे शिफा है? अगर हम कुरान को तर्जुमे से पढ़ें तो हमें बहुत सारी निशानियाँ मिलेंगी, बहुत सारे इशारे मिलेंगे। जैसे कि आज का इंसान, लेट्स से किसी के पेरेंट्स की वफ़ात हो गई, या किसी को माली नुकसान हो गया, या कोई भी ऐसा ज़रर पहुंचा इंसान को जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सका और एंग्जाइटी का मरीज़ बन गया, तो अगर हम कुरान तर्जुमे से पढ़े तो कुरान में तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं तो आज़माऊँगा भूख से, खौफ से, यानी कि इंसान को इन सारी चीज़ों से आज़माया जाएगा। लेकिन जो मेरे बंदे हैं, जो अल्लाह वाले हैं, वो यही बोलेंगे कि हमारा इन चीज़ों से क्या लेना देना, हम तो बस अल्लाह की तरफ चले जा रहे हैं। यानी कि आखिरत पे ईमान, एक ऐसी अब्दी ज़िंदगी पे ईमान जो कि आने वाली है, और जिसमें ये दुनियावी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये नहीं होंगी। लेकिन उनके लिए नहीं होंगी जो इन दुनियावी प्रॉब्लम पे सब्र करेंगे, और सब्र करते करते उस सब्र को शुक्र में भी कन्वर्ट जो है उसको करेंगे। तो आज का इंसान अल्लाह से नाशुक्री करता है, गिला करता है। जैसी उसके ऊपर कोई परेशानी आती है तो वो जितने अल्लाह ने एहसान किए हैं, जितनी जो नेमतें अल्लाह ने दी हुई हैं, उनको भूल के उस एक परेशानी का गिला स्टार्ट कर देता है। मखलूक का गिला खालिक से करता है, खालिक का गिला मखलूक से करता है, और ये आदत इतनी पक्की होती है कि कभी भी उस बीमारी से निकल नहीं पाता।
تو ایک تو ہم نے جو ہے اس کو ترجمے سے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی بتا رہا ہے کہ اس ٹیمپرری دنیا میں، اس فانی دنیا میں 60-70 سال کی جو زندگی ہے اس میں پریشانیاں آئیں گی، لیکن جو میرے بندے ہیں وہ مجھے یاد رکھیں گے اور مجھے بھولیں گے نہیں۔ روحوں سے ایک وعدہ لیا گیا تھا کہ پوچھا گیا تھا کہ کیا اللہ جو ہے وہ ہمارا رب ہے، کیا ہم اللہ کے ہونے کا پہ ایمان لاتے ہیں؟ تو تمام روحوں نے وعدہ لیا تھا۔ تو اسی لیے آج کا انسان جب اللہ کی کتاب سے دور ہوگا، اللہ سے دور ہوگا، تو اس کی روح بیمار ہوگی، اور روح کو جو ہے طلب ہوتی ہے اللہ کے کلام کی اور ان باتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے ذریعے۔ پراپر ایک ہمارے پاس پریکٹیکل ایگزامپل ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کائنات کا مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں، ہم دیکھیں کہ پوری آسمان پہ آپ کو کوئی کریک نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ صرف کریشن نہیں ہے، اس میں پرفیکشن ہے۔ اور اسی طرح سے اگر باقی ساری کائنات میں اللہ نے پرفیکشن کے ذریعے اس کو بنایا ہے، تو انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرفیکشن کی اس سطح پہ، یعنی کہ جو انسانوں میں جو سب سے پرفیکٹ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان کی لائف میں اگر ہم جھانکیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی سے، غریبی سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے گزارا گیا۔ اور یہ اگزامپل ہمارے پاس اسی لیے ہے کہ جن کے لیے پوری کائنات بنائی، اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مشکلات سے گزارا تو وہ ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے۔ میں نے لاسٹ بھی ایک ویڈیو میں ایک ایگزامپل دی کہ جن کے لیے پوری کائنات بنائی ان کو والدین نہیں دیے، آپ کو دے دیے، لیکن اب آپ انہی والدین کا گلہ کرتے ہو کہ میرے پیرنٹس ایسے ہیں، میرے پیرنٹس ویسے ہیں۔ کوئی بھی انسان دوسرے انسان سے 100% جو ہے ایسا نہیں رکھ سکتا کہ اس کی ہر چیز اس سے ملے گی۔ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ سارے بچے جو مجھے سن رہے ہیں کہ جو پیرنٹس کے بارے میں الٹا پھلٹا بولتے ہیں، انسان ہے وہ غلطی کرتا ہے، ان سب کے لیے میرا ایک میسیج ہے کہ اپنے والدین کی آپ باقی احسان تو چھوڑیں، اس احسان کا شکریہ آپ کیسے ادا کریں گے کہ یا حق کیسے ادا کریں گے کہ انہوں نے جو ایک کلمہ آپ کو دے دیا ہے فری میں، اس کے لیے انسان بڑی دوڑ لگاتا ہے۔ تو آپ کو تو پیدائشی عقیدہ دے دیا، اللہ کی محبت دے دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دی، تو باقی تو یہ ڈفرینسز رہتے ہیں، لیکن ہم جو ہمارے خونی رشتے ہیں ان سے ہم کبھی بھی قطع تعلقی نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے اپنی لائف میں یہی چیزیں دیکھنی ہے کہ کہیں آپ نے رشتے تو اپنے ان قریبی رشتوں کو تو نہیں توڑ دیا، کہیں ان کو تو خفا نہیں کر دیا۔ کسی انسان نے اگر آپ کے ساتھ برا کیا ہے اور آپ اس کو معاف ہی نہیں کر رہے ہو، اس کا چہرہ سامنے آتا ہے تو آپ کا دن خراب ہو جاتا ہے، آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو معاف کریں، کیونکہ اللہ سے بھی ہم نے جا کے معافی ہی مانگنی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ جو تو نے کیا اس پہ الحمدللہ، اور جو ہم نے کیا اس پہ استغفر اللہ۔ یعنی کہ جو انسان کرتا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ معافی مانگے گا۔ تو سب کو معاف کریں، اور اس کے علاوہ میں ایک دفعہ پھر یہی بولوں گا کہ ہم نے صرف پریکٹس کرنی ہے، تھوڑی سی چیزوں کو سوچنا ہے، اچھی چیزوں کو سوچنا ہے، جیسے کہ یہ چھوٹی سی لائف ہے، یہ خیر سے گزر جانی ہے۔ پریشانیاں بھی ٹیمپرری ہیں، وقتی ہیں، خوشیاں بھی وقتی ہیں۔ جتنی بڑی خوشی ہوتی ہے اتنا ہی بڑا وہ غم دے کے جاتی ہے۔ حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہتے ہیں کہ جتنی بیٹی پیاری ہوگی نا، اس کی رخصتی پہ اتنا ہی دکھ ہوگا۔ تو یعنی کہ جو جتنی بڑی خوشی تھی وہ اتنا ہی بڑا غم بن جاتی ہے۔ اور یہ چیزیں تو لائف کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ سمجھدار انسان ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرتا اور لیٹ گو کرتا ہے کہ ایک ایسی زندگی جہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، وہ آنے والی ہے۔ اور جنت اللہ تعالیٰ کی قربت کا نام ہے، اور دوزخ اللہ تعالیٰ سے دوری کا نام ہے۔ تو اس خالق نے جو اتنے جلوے دکھائے ہیں، اتنا انعام کیا ہے ہمارے اوپر، وہ دنیا کو دیکھ کے ہم اصلی دنیا بھول جاتے ہیں، آخرت بھول جاتے ہیں۔ تو اگر یہ دنیا اتنی آنکھوں کو اچھی نظر آتی ہے جو کہ محض دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو سوچے کہ وہاں پہ کیا کیا اہتمام ہوا ہوگا۔ اور اگر آپ کے پیرنٹس آپ سے جدا ہو گئے ہیں، یا کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار یا کوئی دور چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے، تو جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی تو ہمارا استقبال کریں گے، اور ایک ایک کر کے سب نے پار لگنا ہے۔ اور
اس دنیا میں زیادہ ٹھہرنے کی خواہش بھی انسان کو بہت پریشان کرتی ہے کہ فیصلہ کر لیں کہ محبوب اس پار ہے یا محبوب اس پار ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اللہ کے پیارے ہیں اللہ وہ سب اس پار ہیں، تو ایک ایک کر کے سب نے پار لگنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے جس میں دو کوالٹیز ہوں، ایک جو اخلاق میں اچھا ہو اور دوسرا جو کثرت سے موت کا انتظار کرتا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لائف کو ختم کر دینا ہے، زندگی کا شکر ادا کرنا ہے اور موت کا انتظار کرنا ہے۔ تو یہ ساری جو میسج تھا آپ سب کے لیے تھا کہ اگر آپ کو انگزائٹی ہے تو یہ ساری باتیں ان پہ اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں جو جسم کو سیٹ کرنا ہے، کیونکہ روح کی بات تو ہم نے کر لی، اب جسم کو فٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک تو آج کا انسان جو ہے نا وہ بڑا آرام پسند ہو گیا، مشقت جو ہے وہ کرتا نہیں ہے، ڈائٹ کا اس کو خیال نہیں ہے، ڈائٹ اس کی غلط ہے۔ تو آج کے انسان نے اپنی لائف میں ایکسرسائز کو لے کے آنا ہے۔ میں آج کل ویڈیوز بنا رہا ہوں، سائیکلنگ کر رہا ہوتا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ سائیکل خرید لیں، سائیکلنگ سے بھی آپ کی انگزائٹی کافی حد تک بہتر ہو جائے گی، یعنی کہ کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی۔ اس کے علاوہ آپ نے جو چیز کرنی ہے وہ ہے اپنی ڈائٹ کو سیٹ کرنا ہے۔ ڈائٹ میں آپ نے جتنے بھی یہ جو پروڈکٹس ہیں ملاوٹ زدہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے ان کو اپنی ڈائٹ سے ہٹانا ہے، قدرتی فوڈ کی طرف واپس آنا ہے۔ وائٹامن ڈی، ملٹی وائٹامن، فش آئل، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہیلپ فل ہیں۔ وائٹامن B12 بھی آپ کی بڑی مدد کرے گا، یہ بیسک وائٹامنز آپ لیا کریں۔ میگنیشیم بڑا ہیلپ فل ہے، اشواگندھا جو ہے وہ بڑا ہیلپ فل ہے۔ مطلب یہ سارے ٹوٹکے ہیں جو آپ کے ہیلپ کریں گے اس وقت جب آپ اپنی لائف کو ایکٹیو کر دیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ کو بھی سیٹ کر دیں گے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ کوئی نئی زبان سیکھیں، کوئی نیا کام سیکھیں، کوئی بھی ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں آپ جو ہے اپنے آپ کو بزی کر دیں، اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھیں۔ اور اللہ والوں کی محفل کون سی ہوتی ہے، اس کی پہچان کیا ہے کہ جہاں بیٹھنے سے آپ کو زیادہ اللہ یاد آئے تو وہ اللہ والوں کی محفل ہے۔ اور آج کا انسان ترقی کرتے کرتے بڑی قیمتی چیزیں چھوڑ گیا ہے پیچھے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ تو دوبارہ سے ہم نے اپنی لائف کو سیٹ کرنا ہے۔ اور ایک بات جو میں بار بار کرتا ہوں کہ خطا کے ذمہ دار آپ ہو جائیں، عطا کا ذمہ دار وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کے آئے، اور انشاءاللہ جب آپ ان باتوں پہ عمل کر کے اپنی انگزائٹی کو ٹھیک کر لیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے بہت سارے لوگوں کو بھی گائیڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ بیماریاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور ان کو روکنا بہت ضروری ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔